پیش خدمت ہے آوارہ سلطان پوری کا ہی ایک سلام، کیونکہ آج انہی کی مناسبت سے نشست ہے، تو اسی لیے انہی کا کلام پڑھنا ضروری ہے۔ مشہور سلام ہے جو میں اکثر مجلسوں میں اکثر پڑھتا ہوں۔ پیش خدمت ہے صلوات کا سہارا دیں۔ کہ روغ میں شبیر میں ہے دل بھلا ہو جائے گا، کہ روغ میں شبیر میں ہے دل بھلا ہو جائے گا، کہ روغ میں شبیر میں اے دل بھلا ہو جائے گا، ہر کم سے کم اجر رسالت تو ادا ہو جائے گا، ہر کم سے کم اجر رسالت تو ادا ہو جائے گا، کہ ہم تیرے غم کے تصدق ہم کو یہ معلوم ہے، ہم تیرے غم کے تصدق ہم کو یہ معلوم ہے، بڑھتے بڑھتے درد ہی ایک دن دوا ہو جائے گا، ارے بڑھتے بڑھتے درد ہی ایک دن دوا ہو جائے گا، کہ جانتے تھے جانسام ران حسین ابن علی، جانتے تھے جانسام ران حسین ابن علی، آج جو کوئی بھی ڈوبا ناخدا ہو جائے گا، آج جو کوئی بھی ڈوبا ناخدا ہو جائے گا، کہ بنتی جاتی ہے میرے دل پر شہیدوں کی شبیہ، بنتی جاتی ہے میرے دل پر شہیدوں کی شبیہ، ہر جیسے کچھ دن میں میرا دل کربلا ہو جائے گا، جیسے کچھ دن میں میرا دل کربلا ہو جائے گا، کہ بنتی جاتی ہے میرے دل پر شہیدوں کی شبیہ، بنتی جاتی ہے میرے دل پر شہیدوں کی شبیہ، جیسے کچھ دن میں میرا دل کربلا ہو جائے گا، جیسے کچھ دن میں میرا دل کربلا ہو جائے گا، کہ ساری دنیا
ساری دنیا کو حسین ابن علی سے پیار ہے، ساری دنیا کو حسین ابن علی سے پیار ہے، ارے اس سے بڑھ کر کیا کوئی بندہ خدا ہو جائے گا، ارے اس سے بڑھ کر کیا کوئی بندہ خدا ہو جائے گا، روغ میں شبیر میں اے دل بھلا ہو جائے گا۔ ایک قطع اور ایک غزل کا مقطع ہے۔ لو دل کو لگی ہے تو یہ رنگ آیا ہے، لو دل کو لگی ہے تو یہ رنگ آیا ہے، اور مداح بنے ہیں تو شرف پایا ہے۔ لو دل کو لگی ہے تو یہ رنگ آیا ہے، مداح بنے ہیں تو شرف پایا ہے۔ ہم خاک ہیں چمکائیں گے کیا نام علی، ہم خاک ہیں چمکائیں گے کیا نام علی، ہاں ذکر علی نے ہمیں چمکایا، ہاں ذکر علی نے ہمیں چمکایا ہے۔ اور ایک نظم کا مقطع ہے۔ کیا ہوا اگر تم نے آوارہ کو آوارہ کہا، کیا ہوا اگر تم نے آوارہ کو آوارہ کہا، آج کل تو لوگ اچھوں کو برا کہنے لگے۔ میں گھر سے ہوم ورک کر کے آیا ہوں آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کے لیے، ہمیں جہانزادہ ندیم ماموں نے بلایا ہے، تو ممرہ کے شعراء اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پہلے تو چونکہ آوارہ سلطان پوری صاحب کے مناسبت سے نشست ہے، تو میرے والد جناب کلیم حیدر صاحب کا ایک خراج عقیدت جو آپ نے اپنی کتاب میں شامل کیا ہوا ہے، نایاب ہے، ہم اس میں سے جو ہے میں بیان کرتا ہوں۔ ہے جہاں دیدہ کوئی، ہے جہاں دیدہ کوئی تو یوں جہاں بانی کرے، ہے جہاں دیدہ کوئی تو یوں جہاں بانی کرے، مرد وہ ہے جو فقیری میں بھی سلطانی کرے، مرد وہ ہے جو فقیری میں بھی سلطانی کرے۔ کل نفس موت کا فرمان ہے قرآن میں، کل نفس موت کا فرمان ہے قرآن میں، اور مومن کب بھلا تکذیب قرآنی کرے، اور مومن کب بھلا تکذیب قرآنی کرے۔ مسکرا کر موت کی آغوش میں خود سو گیا، مسکرا کر موت کی آغوش میں خود سو گیا، کب اجل کو تاب تھی وہ اپنی منمانی کرے، کب اجل کو تاب تھی وہ اپنی منمانی کرے۔ اس کا ورثہ ہے مروت، اس کا سرمایہ خلوص، اس کا ورثہ ہے مروت، اس کا سرمایہ خلوص، کون اس دولت کی لیکن اب نگہبانی کرے، کون اس دولت کی لیکن اب نگہبانی کرے۔ اس کی چاہت اور شفقت اس کی عظمت کی دلیل، اس کی چاہت اور شفقت اس کی عظمت کی دلیل، زندگی کا لمحہ لمحہ اس کو لافانی کرے، زندگی کا لمحہ لمحہ اس کو لافانی کرے۔ یاد ہوں گے دوستوں کو اس کی اعلیٰ ظرفیاں، یاد ہوں گی دوستوں کو اس کی اعلیٰ ظرفیاں، کون ہے جو اب کلیجہ وقت کا پانی کرے، کون ہے جو اب کلیجہ وقت کا پانی کرے۔ ابھی ماموں نے کیا ہوا جو تم نے آوارہ کو آوارہ کہا، اس کے لیے کہ اس کی آواز آوارہ مزاجی ہے شرافت کا کمال، اس کی آوارہ مزاجی ہے شرافت کا کمال، جس نے دیکھا ہو اسے وہ زمزمہ خوانی کرے، جس نے دیکھا ہو اسے وہ زمزمہ خوانی کرے۔ اس کی نظمیں اور غزلیں تخت و تاج نغمہ ہیں، اس کی
نظمیں اور غزلیں تخت و تاج نغمہ ہے، ہاتھ باندھے فکر اس کے گھر کی دربانی کرے، ہاتھ باندھے فکر اس کے گھر کی دربانی کرے، آج بھی مشہور ہیں اس کے قصیدہ اور سلام، آج بھی مشہور ہیں اس کے قصیدے اور سلام، شاعری میں یوں کوئی تسبیح سبحانی کرے، شاعری میں یوں کوئی تسبیح سبحانی کرے، سوچتا ہوں میں تو دل مجروح ہوتا ہے میرا، سوچتا ہوں میں تو دل مجروح ہوتا ہے میرا، خاک سے ممکن نہیں پیدا تیرا ثانی کرے، خاک سے ممکن نہیں پیدا تیرا ثانی کرے، اور بے تحاشا آنکھ سے آنسو نکل آئے شرر، بے تحاشا آنکھ سے آنسو نکل آئے شرر، آسماں تیری لہت پہ شبنم افشانی کرے، آسماں تیری لہت پر شبنم افشانی کرے۔ اور آوارہ سلطان پوری صاحب کا ہی ایک شہیدان کربلا کے نام سے نظم ہے، اگر آپ اجازت دیں تو جی چھوٹی سی ہے جی۔ ہزارہا مرحلوں پہ دنیا حقیقتوں سے مکر گئی، صداقتوں سے نظر چرا کر یقین کی حد سے گزر گئی، تراش کر سینکڑوں بہانے خرد کو گمراہ کر گئی، حقیقتوں سے مکر کے دنیا فریب دیتی ہے آگہی کو، یقین کی حد سے گزر کے انسان سیاہ کہتا ہے روشنی کو، خرد کی گمراہیاں ہمیشہ تباہ کرتی ہیں زندگی کو، فریب خوردہ ہے آگہی تو عبادتوں کا اصول کیا ہے، اصول ہی کیا، سیاہ ہو جائے روشنی تو لطافتوں کا اصول ہی کیا، تباہ ہو جائے زندگی تو ریاضتوں کا اصول ہی کیا، عبادتوں کا اصول ہے، عبادتوں کا اصول یہ ہے شعور ایمان کا معترف ہو، لطافتوں کا اصول یہ ہے دماغ عرفاں کا معترف ہو، ریاضتوں کا اصول یہ ہے عمل نگہباں کا معترف ہو، یہ التفات شعور و ایمان نفس کو دیتا ہے پارسائی، یہ التفات شعور و ایمان نفس کو دیتا ہے پارسائی، یہ ارتباط دماغ عرفاں نظر میں بھرتا ہے کبریائی، عمل نگہبانیوں میں پل کر خودی کو دیتا ہے رہنمائی، اگر نفس میں پارسائی تو تاج و تخت و سپاہ کیا ہے، اگر نظر میں ہے کبریائی تو عظمت عز و جاہ کیا ہے، اگر خودی حق پہ گامزن ہے تو سطوت کج کلاه کیا ہے، یہ تاج و تخت و سپاہ تن کا، یہ تاج و تخت و سپاہ تن کا جو اڑ رہا ہو ہوا میں پیہم، یہ عظمت عز و جاہ ذرہ، یہ عظمت عز و جاہ ذرہ جو پس رہا ہو قدم سے ہر دم، یہ سطوت کج کلاه کانٹا جو چب کے ہو ناخنوں سے برہم، ایک ایسا تنکا لکھا ہے کوفہ سے اڑ کے آیا تھا کربلا میں، ایک ایسا تنکا لکھا ہے کوفہ سے اڑ کے آیا تھا کربلا میں، زمانہ گزرا ایک ایسا ذرہ قدم سے لپٹا تھا کربلا میں، ہوئے بہت دن ایک ایسا کانٹا دلوں میں کھٹکا تھا کربلا میں، جو رخ زمانے کا پھیرتے ہوں وہ ایک تنکوں کو کیا کریں گے، جو دل پہاڑوں کا چیرتے ہوں وہ ایک ذرے سے کیا ڈریں گے، جو خون بہاروں کو بخشتے ہوں وہ ایک کانٹے پہ کیا مریں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شکریہ۔ جناب علی اصغر کے حوالے سے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ نعرہ صلوات۔ مطلب پیش خدمت ہے بار دیگر صلوات۔ مطلب پیش خدمت ہے کہ کم سن ہے مگر ہیبت موسیٰ ہے تبسم، کم سن ہے مگر ہیبت موسیٰ ہے تبسم، 2 لاکھ کے لشکر پر تماچا ہے تبسم، کہ کم سن ہے مگر ہیبت موسیٰ ہے تبسم، 2 لاکھ کے لشکر پر تماچا ہے تبسم، کہ میدان میں
इस शान से जीता है तबस्सुम, मैदान में इस शान से जीता है तबस्सुम, तीरों को कज़ा आ गई जिंदा है तबस्सुम। मैदान में इस शान से जीता है तबस्सुम, तीरों को कज़ा आ गई जिंदा है तबस्सुम। और ये भी मतलब समात फरमाए कि यूं ही नहीं बेशीर का महंगा है तबस्सुम, यूं ही नहीं बेशीर का महंगा है तबस्सुम, दो होठों के याकूत पर हीरा है तबस्सुम। कि यूं ही नहीं बेशीर का महंगा है तबस्सुम, दो होठों के याकूत पर हीरा है तबस्सुम। के नेज़ों के कमानों के बदन कांप रहे हैं, नेज़ों के कमानों के बदन कांप रहे हैं, मक्तल में अभी बोलने वाला है तबस्सुम। नेज़ों के कमानों के बदन कांप रहे हैं, मक्तल में अभी बोलने वाला है तबस्सुम। और इस शेर पे ख़ास तवज्जो चाहूँगा कि रुखसार पर फूलों के चमकती हुई शबनम, रुखसार पर फूलों के चमकती हुई शबनम, लगता है कि बेशीर ने छिड़का है तबस्सुम। कि रुखसार पर फूलों के चमकती हुई शबनम, लगता है कि बेशीर ने छिड़का है तबस्सुम, लगता है कि बेशीर ने छिड़का है तबस्सुम। के कासिम ने कहा शहद से शीरीन क़ज़ा है, कासिम ने कहा शहद से शीरीन क़ज़ा है, असगर ने कहा मौत से मीठा है तबस्सुम, असगर ने कहा मौत से मीठा है तबस्सुम। और ये भी शेर देखें कि आगोशे इमामत की बुलंदी पर जो देखा, आगोशे इमामत की बुलंदी पर जो देखा, मूसा ने कहा तूर का जलवा है तबस्सुम। कि आगोशे इमामत की बुलंदी पर जो देखा, मूसा ने कहा तूर का जलवा है तबस्सुम। और शेर पे ख़ास शुक्रिया कि मूसा ने कहा तूर का जलवा है तबस्सुम। और शेर पे ख़ास तवज्जो चाहूँगा कि दुनिया का हर एक इल्म यही पूछ रहा है, दुनिया का हर एक इल्म यही पूछ रहा है, किस हुज्जतुल इस्लाम का खुतबा है तबस्सुम। कि दुनिया का हर एक इल्म यही पूछ रहा है, दुनिया का हर एक इल्म यही पूछ रहा है, किस हुज्जत, कि दुनिया का हर एक इल्म यही पूछ रहा है, किस हुज्जतुल इस्लाम का खुतबा है तबस्सुम। कि झूले में अगर हो तो ये शबनम की तरह है, झूले में अगर हो तो ये शबनम की तरह है, मैदान में आ जाए तो शोला है तबस्सुम, मैदान में आ जाए तो शोला है तबस्सुम। और आखिरी शेर समात फरमाए कि ईसा के मसीहा तो हुसैन इब्ने अली हैं, ईसा के मसीहा तो हुसैन इब्ने अली हैं, लेकिन दिल सरवर का मसीहा है तबस्सुम। कि ईसा के मसीहा तो हुसैन इब्ने अली हैं, लेकिन दिल सरवर का मसीहा है तबस्सुम। कि जावेद बहुत सोच समझ कर इसे लिखना, जावेद बहुत सोच समझ कर इसे लिखना, बेशीर की हिम्मत का कसीदा है तबस्सुम। कि जावेद बहुत सोच समझ कर इसे लिखना, बेशीर की हिम्मत का कसीदा है तबस्सुम। नारे सलवात। पढ़ेंगे नहीं, शमीम भाई सीनियर है, हमारे बात पढ़ेंगे। नहीं अब कोई भी सही बहुत याद है। शोर भाई इजाज़त। एक मतलब सलाम के चंद अशार। नबी के कल्ब जिगर को हुसैन कहते हैं, जिगर को हुसैन कहते हैं, अली के नूर नज़र को हुसैन कहते हैं। और वो एक सदफ़ जो मिला हमको बहरे इस्मत से, वो एक सदफ़ जो मिला हमको बहरे इस्मत से, उसी सदफ़ के गोहर को हुसैन कहते हैं, उसी सदफ़ के गोहर को हुसैन कहते हैं। और रिज़ाए रब है इमामत भी है सखावत भी, रिज़ाए रब है इमामत भी है सखावत भी,
فضیلتوں کی سحر کو حسین کہتے ہیں. نعرہ صلوات. رضائے رب ہے، امامت بھی ہے، سخاوت بھی، فضیلتوں کی سحر کو حسین کہتے ہیں. اور شعر سماعت کیا وکیل صاحب کہ لٹائے پھول تو برگو ثمر نثار کیے، لٹائے پھول تو برگو ثمر نثار کیے، شہادتوں کے شجر کو حسین کہتے ہیں. لٹائے پھول تو برگو ثمر نثار کیے، شہادتوں کے شجر کو حسین کہتے ہیں. اور یہ خاک پاک بناتے ہیں خاک صحرا کو، یہ خاک پاک بناتے ہیں خاک صحرا کو، طہارتوں کے اثر کو حسین کہتے ہیں. طہارتوں کے اثر کو حسین کہتے ہیں. اور جو اپنے گھر کو لٹا کے بچا لے دین خدا، جو اپنے گھر کو لٹا کے بچا لے دین خدا، ہم اس فراخ جگر کو حسین کہتے ہیں. جو اپنے گھر کو لٹا کے بچا لے دین خدا، ہم اس فراخ جگر کو حسین کہتے ہیں. قرآن پڑھنا بتاتا ہے نو کے نیزہ سے، قرآن پڑھنا کوثر میں سمجھ کر، قرآن پڑھنا بتاتا ہے نو کے نیزہ سے کہ آیتوں کے سفر کو حسین کہتے ہیں. قرآن پڑھنا بتاتا ہے نو کے نیزہ سے کہ آیتوں کے سفر کو حسین کہتے ہیں. اور یہ مجلسیں، یہ سبیلیں دلیل ہیں اس کی، یہ مجلسیں، یہ سبیلیں دلیل ہیں اس کی، شعور فتح و ظفر کو حسین کہتے ہیں. شعور فتح و ظفر کو حسین کہتے ہیں. سینہ، یہ تھوڑا سا مبکی رنگ ہے اس کا مصائب کا، کہ سینہ کی نوک سے دیکھا کیا جو خواہر کو، سینہ کی نوک سے دیکھا کیا جو خواہر کو، ہم ایسے تارے نظر کو حسین کہتے ہیں. ہم ایسے تارے نظر کو حسین کہتے ہیں. مکتب برداشت کر لیں کہ بدل کے رکھ دے جو نشتر مزاج انسانی، بدل کے رکھ دے جو نشتر مزاج انسانی، اس انقلاب نظر کو حسین کہتے ہیں. بدل کے رکھ دے جو نشتر مزاج انسانی، اس انقلاب نظر کو حسین کہتے ہیں. اسی کے ساتھ میں وکیل صاحب جناب شمیم احسن صاحب سے گزاروں کہ آئے ہوں ارے خراج عقیدت کے طور پر بطور حصول ثواب کے لیے نعرہ صلوات. نہیں بس چار مصرے عور صاحب کے ہی کہ کہا کہ جامع طرب میں تلخی غم گھولتے رہو، جامع طرب میں تلخی غم گھولتے رہو، دل کی جسارتوں کے بھرم کھولتے رہو، دل کی جسارتوں کے بھرم کھولتے رہو. ممکن ہے وقت آئے تو بازو نہ ساتھ دیں، ممکن ہے وقت آئے تو بازو نہ ساتھ دیں، آئے طائرو قفس میں بھی پر تولتے رہو. طائرو قفس میں، طائرو قفس میں پر تولتے رہو. دو شعر اور مزہ کریں. جامع طرب میں تلخی غم گھولتے رہو، دل کی جسارتوں کے بھرم کھولتے رہو، اور ممکن ہے وقت آئے تو بازو نہ ساتھ دیں، آئے طائرو قفس میں بھی پر تولتے رہو. آواز سنتا ہوں. دو شعر اور سماعت فرمائیں عور صاحب کے کہ عقیدت گر نہ ہو عہد وفا سے کچھ نہیں ہوتا، عقیدت گر نہ ہو عہد وفا سے کچھ نہیں ہوتا، کسی جاہل کی دستار و عبا سے کچھ نہیں ہوتا. کرم ہوتا ہے، کسی جاہل دستار و عبا کرم ہوتا ہے، لیکن جوہر ذاتی ضروری ہے. کرم ہوتا ہے لیکن جوہر ذاتی ضروری، اگر شیشہ ہی ناقص ہو جلا سے کچھ نہیں ہوتا، اور شیشہ ہی ناقص جلا سے کچھ نہیں ہوتا. اور جسے طوفان کہا جاتا ہے وہ کچھ اور ہی شے ہے، جسے طوفان کہا جاتا ہے وہ کچھ اور ہی شے ہے. ہوا کتنی ہی بڑھ جائے ہوا سے کچھ نہیں ہوتا. اور ایک شعر جو تنازع کا باعث بھی رہا ایک زمانے میں کہ صاحب کے جہاں مختار کی مجبوریاں سمجھی نہیں جاتی، جہاں مختار کی مجبوریاں سمجھی نہیں جاتی وہ وہاں دنیا یہ کہتی ہے خدا سے کچھ نہیں ہوتا. سبحان اللہ. یہ تھے ایڈوکیٹ شمیم احسن صاحب. میں کوثر فتح پوری صاحب سے گزار ہوں کہ آئیں اور نذران عقیدت پیش فرمائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات.
ایک مرتبہ اور چند شعر سلام کے آگے پڑھتے مطلب پیش خدمت ہے کہ زندگی کا آخری ہے پہ تمنا لکھ دیا، زندگی کا آخری ہے پہ تمنا لکھ دیا، دل کے ہر سادہ ورق پر میں نے نوحہ لکھ دیا، زندگی کا۔ اور یہاں سے شعر سماعت فرما لیں کہ کربلا میں کون جیتا، جنگ تھی کس بات کی، کربلا میں کون جیتا، جنگ تھی کس بات کی، وقت نے تاریخ کے ماتھے پہ سجدہ لکھ دیا، ایک نعرے سے بات دیتے ہیں اور یہ بھی شعر سماعت فرما لیں ذرا کہ دل میں غم آنکھوں میں آنسو اور زباں پر کربلا، دل میں غم آنکھوں میں آنسو اور زباں پر کربلا، فاطمہ کو منہ دکھانے کا طریقہ لکھ دیا، دل میں غم آنکھوں میں آنسو اور زباں پر کربلا، فاطمہ کو منہ دکھانے کا طریقہ لکھ دیا۔ اور یہ بھی شعر پیش خدمت سماعت فرما لیا تھا کہ مجھ سے جب پوچھا حسین ابن علی کا مرتبہ، مجھ سے جب پوچھا حسین ابن علی کا مرتبہ، وقت کے سینے پہ میں نے فقر کعبہ لکھ دیا، مجھ سے جب پوچھا حسین ابن علی کا مرتبہ، وقت کے سینے پہ میں نے فقر کعبہ لکھ دیا۔ ایک نعرے سے بات کرتے ہیں کاتب تقدیر نے
کربو بلا لکھنے کے بعد کاتب تقدیر نے کربو بلا لکھنے کے بعد پرچم عباس پر نام سکینہ لکھ دیا. اور یہ آخری شعر سماعت فرمائیں حضرات کہ کربلا میں کون تھا سب سے زیادہ کشن لب. کربلا میں کون تھا سب سے زیادہ تشن لب. ذہن پہ کچھ زور ڈالا اور دریا لکھے کربلا میں کون تھا سب سے زیادہ تشن لب. ذہن پر کچھ زور ڈالا اور دریا لکھے دیا. اور لکھنے بیٹھا جب میں قید شام کے ظلم و ستم. لکھنے بیٹھا جب میں قید شام کے ظلم و ستم. خون دل کی روشنائی سے سکینہ لکھ دیا. اور یہ مقطع پیش خدمت کہ مشکلوں میں کام کو سے آ گئے مشکل کشا. مشکلوں میں کام کو سے آ گئے مشکل کشا. میں نے اپنے آنسوؤں سے جب عریضہ لکھ دیا. زندگی کا آخری ہے پہ تمنا لکھی بر محمد علی. اب میں بلا تمہید گزاروں جناب کوثر زیدی صاحب سے کہ تشریف لائیں اپنے کلام سے سامعین کو نوازیں. بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ بھائی یہ کام جو آج ندیم بھائی نے کیا ہے یہ ان کے والد صاحب خدا ان کو صحت بخشے کیا کرتے تھے. غالباً شمیم بھائی کو بھی یاد ہوگا, ندیم بھائی کو بھی یاد ہوگا کہ آوارہ صاحب کے مصرے دے کے اکثر وہ مثال میں کیا کرتے تھے. اور تقریباً 30 برس پہلے یعنی وہ جمع بھی ایسے ایسے لوگوں کرتے تھے. محمود سرور صاحب, نواں صاحب, مہندی اعظمی صاحب, قیصر الجعفری صاحب, شبیر احمد قرار صاحب, یہ سب کو جمع کرتے تھے وہ اور مسالمہ کرتے تھے. اس میں انہوں نے آوارہ صاحب کا ایک مصرع دیا تھا اور اس دن شمیم بھائی کو میں نے ضد کر کے اس دن بھی پڑھوایا تھا, مجھے یاد ہے کہ اور کیا آخر کوئی بندہ خدا ہو جائے گا. وہ آوارہ صاحب کا کلام پڑھے ہیں. وہ مصرع مجھے یہ بدتمیزی ہے, حالانکہ میں اس سے پڑھ رہا ہوں لیکن میرے پاس تھا نہیں, چونکہ شعور بھائی کی مہربانی ہے جو میرے پاس محفوظ ہو گیا. یہ
کتابت میں یہ کتابت کرائی تھی نا اپنی کتاب کی، تو اس کے PDF میں مل جائے گا، میں نے ڈھونڈا ابھی۔ مطلب سماعت فرمائے ندیم بھائی آوارہ صاحب کے مصرے پہ کہ زیر خنجر جب میرا سوکھا گلا ہو جائے گا، زیر خنجر جب میرا سوکھا گلا ہو جائے گا، سر میری تشنا لبی کا مارکہ ہو جائے گا، سر میری تشنا لبی کا مارکہ ہو جائے گا، اور ہے خبر یہ سر میرا تن سے جدا ہو جائے گا، ہے خبر یہ سر میرا تن سے جدا ہو جائے گا، ہاں مگر وہ وعدہ طفلی وفا ہو جائے گا، ہاں مگر وہ وعدہ طفلی وفا ہو جائے گا، اور قتل اپنے دور کے مرحب کرے گا اے رباب، قتل اپنے دور کے مرحب کرے گا اے رباب، جب یہ تیری گود کا بچہ بڑا ہو جائے گا، جب یہ تیری گود کا بچہ بڑا ہو جائے گا، اور شہ سے بیعت چاہتا ہے، سوچ لے یہ بھی یزید، شہ سے بیعت چاہتا ہے، سوچ لے یہ بھی یزید، تا قیامت لعنتوں کا سلسلہ ہو جائے گا، تا قیامت لعنتوں کا سلسلہ ہو جائے گا، اور کر سکیں گے جنگ کیا عباس و اکبر سے لیں، کر سکیں گے جنگ کیا عباس و اکبر سے لیں، ایک تبسم سے ابھی یہ فیصلہ ہو جائے گا، کر سکیں گے جنگ کیا عباس و اکبر سے لیں، ایک تبسم سے ابھی یہ فیصلہ ہو جائے گا، نور آنکھوں کا بڑھے گا گریہ شبیر سے، نور آنکھوں کا بڑھے گا گریہ شبیر سے، اور میرا اجر رسالت بھی ادا ہو جائے گا، اور میرا اجر رسالت بھی ادا ہو جائے گا۔ اور شعر سماعت فرمائے کہ میرے اس چھوٹے سے گھر میں آج ایک مجلس بھی ہے، میرے اس چھوٹے سے گھر میں آج ایک مجلس بھی ہے، فاطمہ آ جائیں گی گھر بھی بڑا ہو جائے گا، میرے اس چھوٹے سے گھر میں، میرے اس چھوٹے سے گھر میں آج ایک مجلس بھی ہے، فاطمہ آ جائیں گی گھر بھی بڑا ہو جائے گا۔ اور ایک مشکل کشا میں نے ندیم بھائی اور تلاش کیا مولا کائنات کے علاوہ، کہ مشکلیں پیدا کریں گے حشر میں اعمال، جب مشکلیں پیدا کریں گے حشر میں اعمال، جب گوہر عشق ازا مشکل کشا ہو جائے گا، مشکلیں پیدا کریں گے حشر میں اعمال، جب گوہر عشق ازا مشکل کشا ہو جائے گا۔ اور وہ جو کوثر ہے ابھی جھولے میں ایک ننھا علی، وہ جو کوثر ہے ابھی جھولے میں ایک ننھا علی، دشت میں پہنچے گا جب سب سے بڑا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب کوثر علی صاحب۔ اب میں محترم جناب ڈاکٹر شعور اعظمی صاحب سے گزاروں کہ آئیں اور بارگاہ امامت میں نذران عقیدت پیش فرمائیں، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ندیم بھائی، ایک ربائی آوارہ صاحب مرحوم کی خصوصیت یہ ہے کہ 70-71 میں کبھی سنی تھی، آج تک یاد ہے، اور یہ اس زمانے کی ہے جب وہ سید العلماء والا جھگڑا بڑے زور پہ تھا۔ تو لیکن کہ کچھ بھی کہو تو کیسے کہو، یہ درس اس ربائی میں ہے کہ بے دین کو الحاج نہیں کہہ سکتے، بے دین کو الحاج نہیں کہہ سکتے، پاپی کو مہاراج نہیں کہہ سکتے، پاپی کو مہاراج۔ اور تیسرا مصرع سماعت فرمائیں کہ پاپی کو مہاراج نہیں کہہ سکتے، ہیرے ہوں جڑے یا کہ ستارے ہوں ٹکے، پاپو ہیرے ہوں جڑے یا کہ ستارے ہوں ٹکے، کہ بے دین کو الحاج نہیں کہہ سکتے، پاپی کو مہاراج نہیں کہہ سکتے، ہیرے ہوں جڑے یا کہ ستارے ہوں ٹکے،
पापोश को सरताज नहीं। से उनके बहुत से शेर मैंने कोशिश की कि और याद आ जाए तो उन्हीं के पढ़ दूं, लेकिन कहीं एक मिसरा याद आ रहा है, कभी एक शेर याद आ रहा है। और इस सरजमीन मुंबरा पर पहली बार मैंने कदम रखा था तो उन्हीं के दौलत खाने पर गया था। वो अपनी बेटी की पैदाइश के सिलसिले में मैंने शब मेराज की महफिल रखी थी, उसका दावतनामा देने आया था। और उस वक्त मुंबरा की दुनिया मुझे वो ताज बिल्डिंग और हसन्ना मंजिल तक महदूद दिखाई देते, और कुछ याद नहीं है कि उस वक्त और कुछ था। तो ताज बिल्डिंग में वही रहते थे ना, और ये इस तरफ किनारे पर इनका बहुत धुंधली यादें हैं। हाँ, अब उनके इस हाल सवाब के लिए भी कुछ समाअत फरमा लें। बड़ी पामाल ज़मीन है, तकरीबन हर शायर ने कहा है, मैंने भी कहा है तो सुना रहा हूँ कि खून सस्ता था जहाँ और था महंगा पानी। खून सस्ता था जहाँ और था महंगा पानी, एक प्यासे ने वहीं छीन के फेंका पानी। खून सस्ता था जहाँ और था महंगा पानी, एक प्यासे ने वहीं छीन के फेंका पानी। और ये समाअत फरमाएं कि गैरते तशनलबी फैसला कर दे तू ही। गैरते तशनलबी फैसला कर दे तू ही, फेंका चुल्लू से कि नजरों से गिराया पानी। फेंका चुल्लू से कि नजरों से गिराया, फेंका चुल्लू से कि नजरों से गिराया पानी। और वो सते दस्त खुदा फैसला कर दे लिल्ला। वो सते दस्त खुदा फैसला कर दे लिल्ला, था वो चुल्लू में कि दरिया में ज़्यादा पानी। वो सते दस्त खुदा, वो सते दस्त खुदा फैसला। जी आम तौर पर मिसरा चांदी से शर्मंदा, आपने मिसरा उड़ा से बनाया। ए भैया, एक बात, पानी की रदीफ में 99% इमोशनल ब्लैकमेलिंग है कि अगर इमाम हुसैन चाहते तो शिमर के खंजर से पानी टपकने लगता, अगर इमाम हुसैन चाहते तो ठीक है, लेकिन वो ऐसा चाहते कब थे? तो रियलिस्टिक सूरत हाल पेश करो। इमोशनल ब्लैकमेलिंग से हटके है। क्या पढ़ा था ये तो बताओ। हाँ, वो सते दस्त खुदा फैसला कर दे लिल्ला, था वो चुल्लू में कि दरिया में ज़्यादा पानी। और ये भी समाअत फरमाएं कि पहुँचा जब नहर पे वो यूसुफ़े कन्नाने वफा। पहुँचा जब नहर पे वो यूसुफ़े कन्नाने वफा, महवे दीदार रहा मिस्ल ज़ुलेखा पानी। पहुँचा जब नहर पा, पहुँचा जब नहर पा वो यूसुफ़े कन्नाने वफा, महवे दीदार रहा मिसले ज़ुलेखा पानी। और नदीम भाई ये शेर समाअत फरमाएं, शायद दुआएं निकलें कि छूट परचम की पड़ी दावे के साथ, दलील के साथ, कि छूट परचम की पड़ी चूमे अलमदार के पाँव। छूट परचम की पड़ी चूमे अलमदार के पाँव, हो गया घाट पे यकलख तो सुनहरा पानी। हो गया कि छूट परचम की पड़ी
چومے علمدار کے پاؤں، ہو گیا گھاٹ پہ یک لخت سنہرا پانی، اور بزم میں ہو گیا گھاٹ پہ یک لخت سنہرا پانی، ہو گیا گھاٹ پہ یک لخت سنہرا پانی، اور بزم میں حال کی اغیار کی باتیں نہ کرو۔ وجہ سماعت فرمائے اس کی بتا رہا ہوں کہ بزم میں آل کی اغیار کی باتیں نہ کرو، بھئی اچھے پانی میں ملاتے نہیں گدلا، بزم میں آل کی کہ بزم میں مولانا میں نے قافیہ توجہ سے سنی، بزم میں آل کی اغیار کی باتیں نہ کرو، اچھے پانی میں ملاتے نہیں گدلا پانی، اچھے پانی میں ملاتے نہیں گدلا پانی۔ یہ آخری شعر، اور اسی شعر کے لیے پوری زحمت دی تھی کہ ذکر عباس کا وہ لطف ہے ہر موسم میں۔ تشبیہ سنیے ندیم بھائی، ذکر عباس کا وہ لطف ہے ہر موسم میں، جیسے گرمی میں مزہ دیتا ہے ٹھنڈا پانی۔ کہ پہنچا جب نہر پہ وہ یوسف کنعان وفا، محو دیدار رہا مثل زلیخا پانی، محو دی اب چھوٹ پرچم کی پڑی چومے علمدار کے پاؤں، ہو گیا گھاٹ پہ یک لخت سنہرا پانی، ہو گیا گھاٹ پہ یک لخت سنہرا پانی، اور بزم میں حال کی اغیار کی باتیں نہ کرو، اچھے پانی میں ملاتے نہیں گدلا پانی، اچھے پانی میں۔ اور ذکر عباس کا وہ لطف ہے ہر موسم میں، جیسے گرمی میں مزہ دیتا ہے ٹھنڈا پانی۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں تک منظوم دور چل رہا تھا۔ اب میں گزارش گزار ہوں جناب ندیم صدیقی صاحب سے کہ آئیں مرثیہ وہ بھی اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ حضرات، یہ مجلسیں ہماری صرف دین سے یا دین کو فروغ دینے کا ذریعہ ہی نہیں ہے، یہ ہمارے ادب کی، ہماری تہذیب کی، ہماری انسانیت کی ایک ایسے استحکام دیتی ہیں اور ہماری تربیت کرتی ہیں کہ شاید ہمارے پاس اس سے بہتر ذریعہ کوئی اور نہیں ہے۔ اور شاعری کا جو اعجاز ہے وہ اس کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ سب بہتر جانتے ہیں۔ تو خواہش یہی ہوئی تھی کہ بھئی یہ مجلس، میں اپنا کوئی شعر نہیں سنا رہا ہوں، یہ فرحات زیدی اولاد حیدر ان کا نام تھا، میں ان سے کبھی نہیں ملا، یہ آج سے تقریباً 20 سال پہلے میں نے سنائی آپ کو وہ نظم۔ تو اس نظم کے بعد یہ جمیل نقوی صاحب مجھے یاد آ گئے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے برادر عزیز اللہ ان کو سلامت رکھے کہ وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں، بلکہ انہوں نے ان کے مجموعے کا نام بھی، یہ ان کا مرثیہ ہے، غالباً اس کا علم و عمل اس کا عنوان ہے۔ اور کوشش کروں گا کہ میں سارے شعر پڑھوں، لیکن اگر
خدا نہ خواستہ کسی کو گراں ہو یا وقت کا ہو تو آپ اشارہ کر دیجئے گا. میں یہ مرثیہ شروع ہونے سے پہلے ہر مرثیے کے ساتھ میں ایک سلام کا شعر ان کا رکھا ہوا ہے. علم و عمل اس مرثیے کا عنوان ہے. آج علم تو عام ہے لیکن عمل سے ہم لوگ کو رہے ہیں. صبر عرفان و متاع ازلی ہوتا ہے، صبر عرفان و متاع ازلی ہوتا ہے، ہو مجسم تو حسین ابن علی. ملاحظہ فرمائیں، یہ چمکتے ہوئے تارے، یہ فلک سیر نجوم. بھائی شعور صاحب میں بوڑھا ہو رہا ہوں، میرا تلفظ بھی کہیں گڑبڑ ہو سکتا ہے، مخرج بھی اور اعراب کی بھی غلطیاں مجھ سے ہو سکتی ہیں. میں بالکل عجب ہو رہا ہوں، لیکن بہرحال یہ چمکتے ہوئے تارے، یہ فلک سیر نجوم، ابر و باران سبک گام صبا باد سموم، کرسی و لوح و قلم حکمت و اسماء علوم، ساز و آواز کے پردوں میں مقید مفہوم. عقل حیران ہے کہ یہ جلوہ گری کس کی ہے، وجد ہے روح کو یہ نغمہ گری کس کی ہے. اور کس کے جلووں سے درخشاں ہے شبستان وجود، اور کس کی خوشبو سے بسا ہے چمنستان وجود، اور کس کی تخلیق کا شہکار ہے ایوان وجود، اور کس کی مرہون ہے یہ وسعت دامان وجود. اور نور و الوان کے پردوں میں چھپا ہے کوئی، جستجو کہتی ہے لا ریب خدا ہے. کس کے جلووں سے درخشاں ہے شبستان وجود، اور کس کی خوشبو سے بسا ہے چمنستان وجود، اور کس کی تخلیق کا شہکار ہے ایوان وجود، اور کس کی مرہون ہے یہ وسعت دامان وجود. اور نور و الوان کے پردوں میں چھپا ہے کوئی، جستجو کہتی ہے لا ریب خدا ہے کوئی. یہ بند سنیں کہ جس کے قبضے میں ہے پوشیدہ زمام ہستی، اور جس کی ہیبت سے ہے گردش میں نظام ہستی، اور جس کی تحلیل میں مصروف ہے کام ہستی، اور جس نے تشکیل کیا نیست سے جام ہستی، لفظ کن سے کیا ناپید کو پیدا جس نے، کیا فطرت کے مظاہر کو ہویدا جس نے. اس نے جب چاہا کہ تخلیق کا آغاز کرے، اپنی تخلیق کے شاہکار پر خود ناز کرے، اپنا ہمراز کرے، صاحب اعجاز کرے، اور اسے ختم رسالت پر سرافراز کرے. اس نے جب چاہا کہ تخلیق کا آغاز کرے، اپنی تخلیق کے شاہکار پہ خود ناز کرے، اپنا ہمراز کرے، صاحب اعجاز کرے، اور اسے ختم رسالت پر سرافراز کرے. اور جس کی تخلیق پر سب کون و مکان ناز کریں، جس کی تخلیق پر سب کون و مکان ناز کریں، حوریاں ناز کریں، کرو بیان ناز کریں. اور تھا یہ مقصود کہ ہو وحدت کامل کا ظہور، تھا یہ مقصود کہ ہو وحدت کامل کا ظہور، کہ ہمیشہ سے ہے جو قطم عدم میں مستور، اپنے ہی نور سے پیدا کیا ایک پے کرے نور، اور طلعت عرش بری زینت بیت المعمور. اور جس کے پرتو سے مہو مہر میں تابانی ہے، اور جس کی تاروں، جس کی تنویر سے تاروں میں درخشانی ہے. اور نام سے احمد مختار کے موسوم کیا، محمد نام سے احمد مختار کے موسوم کیا، اور پایا عرش پہ اس نام کو مرقوم کیا، اپنا مطلوب کیا، خلق کا مخدوم کیا، بہما طور منزہ کیا، معصوم کیا. شرف احسن تقویم کیا اس کو عطا، مخزن جملہ مفاہیم کیا اس کو عطا،
اور سنے بن کے توڑنے کے لیے افسردہ فضاؤں کا جمود، توڑنے کے لیے افسردہ فضاؤں کا جمود، حق نے پھر خلق کیا آدم خاکی کا وجود، جملہ موجود ملائک کو کیا جملہ ملائک کو دیا حکم سجود، اپنی قدرت کے کرشموں کو کیا لامحدود، لن ترانی پہ بلا کہنے کا امکان نہ تھا، جملہ مخلوق تھی موجود پر انسان اس نے انسان کو بھرپور توانائی دی، دولت حسن بیاں قوت گویائی دی، اور قلب کو سوز خیالات کو رانائی دی، عقل دی، ذہن دیا، حکمت و دانائی دی، کرۂ عرض پر پھر اس کو خلافت بخشی، اس کی امت کو بہر طور امامت بخشی، پھر کیا سلسلہ رشد و ہدایت جاری، اور مبعوث پیمبر کیے باری باری، تا نہ ہو دہر پہ الہاد کی ظلمت تاری، اپنے محبوب کی بعثت کی تھی یہ تیاری، آخر شہمد مختار کو مبعوث کیا، اپنے ہی پارائے انوار کو مبعوث کیا۔ ملاحظہ فرمائیں، آپ احمد بھی ہیں، حامد بھی ہیں، محمود بھی ہیں۔ ایک سلوات پڑھیں۔ آپ احمد بھی ہیں، حامد بھی ہیں، محمود بھی ہیں، آپ قاصد بھی ہیں، مقصد بھی ہیں، مقصود بھی ہیں، آپ سعید بھی ہیں، اسد بھی ہیں، مسعود بھی ہیں، آپ شاہد بھی، شہادت بھی ہیں، مشہود بھی ہیں، آپ ہیں سرور کونین بشارت والے، آپ ہیں صاحب معراج صداقت والے، آپ کی ذات ہے مجموعہ اوصاف کریم، آپ ہیں بحر عطا صاحب اخلاق امیم، آپ کی ذات پر نازل ہوا قرآن حکیم، آپ ہیں پرتو انوار خدا وند کریم، لم یلد ہے جو صمد ہے جو ولم یولد ہے، جس کی قدرت کا کنارہ ہے نہ کوئی حد ہے۔ توجہ چاہوں گا کہ رونق برج امامت ہے علی کے دم سے، رونق برج امامت ہے علی کے دم سے، طلعت تاج ولایت ہے علی کے دم سے، عظمت رسم شہادت ہے علی کے دم سے، مستمر علم رسالت ہے علی کے دم سے، عالم علم خفی اور جلی ہیں مولا، جس کے مولا ہیں نبی اس کے علی ہیں۔ ایک ہی نور سے دونوں نے شباہت پائی، ایک محبوب خدا اس نے رسالت پائی، دوسرا بھائی کا محبوب امامت پائی، ان کی اولاد نے ورثے میں سیادت پائی، بالیقین مجمع نورین ابو جد حسنین، سیدہ فاطمہ زہرا ہیں تو سید حسنین، اور زوج زہرا ہیں علی، نور نظر ہیں حسنین، روح کی تازگی سرمایہ جان دل کا چین، باپ ہیں ختم رسول خلق خدا کے مابین، منحصر جن کی اطاعت پہ فلاح دارین، وہ نہ ہوتے تو جہاں میں نہ اجالا ہوتا، بول دنیا میں صداقت کا نہ بالا ہوتا۔ آپ ہیں صاحب عرفان رسول عربی، آپ ہیں آیا رحمان رسول عربی، آپ اس رب کی ہیں پہچان رسول عربی، کل یوم ہوا فی الشان رسول عربی، آپ کا مرتبہ اللہ غنی کیا کہیے، آپ کو ہاشمی مکی مدنی کیا کہیے۔ الغرض شارع دستور زماں ہیں احمد، قاصد صادق و مقصود جہاں ہیں احمد، محور دائرہ کون و مکاں ہیں احمد،
محرم کن ہے مشیت کی زباں ہیں احمد، آپ آفاق کا روشن ترین سیارہ ہیں، جس میں شامل ہے علی نور کا وہ پارا ہے، وہ علی جن کے محاسن کا بیان ناممکن، لافتہ یعنی علی جیسا جواں ناممکن، تیغ سے ان کی ہو دشمن کو اما، فتح خیبر ہو بدستے دیگران ناممکن، ہاتھ سے اس کے نہ تھا جسم کا جس کے سایہ، وہ امامت کا علم تھا جو علی نے پایا، فاطمہ سرور کونین کی محبوب و حبیب، ان کے اخلاق بھی اشراف و نجیب، پنجتن ایک قصیدہ ہے تو زہرا تشبیب، فاطمہ سرور کونین کی محبوب و حبیب، ان کے اخلاق بھی اشراف و نجیب، پنجتن ایک قصیدہ ہیں تو زہرا تشبیب، عطرت پاک کا محور ہے ضرور ترتیب، ان کے اخلاق سے امت کا شغف جاری ہے، نسل در نسل سیادت کا شرف جاری ہے۔ یہ بند بھی سنیں سیدہ کی شان میں کہ فاطمہ دہر میں بے مثل ہیں لاسانی ہیں، فاطمہ روئے ید اللہ کی تابانی ہیں، فاطمہ 12 ستاروں کی درخشانی ہے، فاطمہ دہر میں بے مثل ہیں لاسانی ہیں، فاطمہ روئے ید اللہ کی تابانی ہے، فاطمہ 12 ستاروں کی درخشانی ہے، فاطمہ قصر امامت کی مہارانی ہے، فاطمہ دہر میں بے مثل ہیں لاسانی ہیں، فاطمہ روئے ید اللہ کی تابانی ہے، فاطمہ 12 ستاروں کی درخشانی ہے، فاطمہ قصر امامت کی مہارانی ہے، عقد جب فاطمہ زہرا کا ہوا حیدر سے، ان کو کیا کیا نہ ملا شاہ امم کے گھر سے، کیا ملا ملاحظہ فرمائیں، تھی جو معیار رسالت وہ طہارت بھی ملی، تھی جو معیار رسالت وہ طہارت بھی ملی، مطمئن قلب ملا فقر کی دولت بھی ملی، نعمت صبر ملی صبر کی طاقت بھی ملی، اور چکی ملی چکی کی مشقت بھی ملی، شوہر ایسا کہ نظیر اس کی دو عالم میں نہیں، کاتب وحی خدا حافظ قرآن مبین، اور بخشے انہیں اللہ نے ایسے 2 لعال، جو شجاعت میں ید اللہ بہنگام قتال، حسن اخلاق میں سیرت میں پیمبر تمثال، صابر ایسے کہ زمانے میں نہیں ان کی مثال، جب امیہ کے گھرانے نے بہت جبر کیا، قلب خوں ہو گئے امت کے مگر صبر کیا، جب خداوند نے اکملت لکم فرمایا، ہادی دہر نے دنیا سے سفر فرمایا، نفس و شیطان نے انسان پر غلبہ پایا، سر آفاق امامت کا علم لہرایا، وحی و قرآن مبین شان رسالت ٹھہرے، صبر تسلیم رضا حسن امامت ٹھہرے۔ یہ بند سنیں، اس مرثیے کی ایک خاص رنگ ہے کہ صبر اللہ سے ایک رشتہ روحانی ہے، صبر اللہ سے ایک رشتہ روحانی ہے، باعث تقویت فطرت انسانی ہے، روح کا چاند ہے احساس کی تابانی ہے، صبر اللہ سے ایک رشتہ روحانی ہے، باعث تقویت فطرت انسانی ہے، روح کا چاند ہے احساس کی تابانی ہے، صبر بکھرے ہوئے جذبات کی قربانی ہے، صبر اللہ سے ایک رشتہ روحانی ہے،
باعث تقویت فطرت انسانی ہے، روح کا چاند ہے، احساس کی تابانی ہے، صبر بکھرے ہوئے جذبات کی قربانی ہے، شدت غم سے جگر شق ہو اگر صبر نہ ہو، شدت غم سے جگر شق ہو اگر صبر نہ ہو، روئے جذبات دروں فق ہو اگر صبر نہ ہو۔ یہ بند سنیں کہ صبر رحمان کی رحمت ہے اگر مل جائے، صبر رحمان کی رحمت ہے اگر مل جائے، صبر برہان صداقت ہے اگر مل جائے، صبر معیار سعادت ہے، صبر معیار سعادت ہے اگر مل جائے، صبر اعلان شجاعت ہے اگر مل جائے، صبر تقدیس کا زیور ہے مسلمان کے لیے، صبر اعزاز ہے اللہ کا انسان کے لیے۔ صبر خوشبوئے گلے تر ہے سرے شاخ حیات، صبر نہدار کا صدقہ ہے فقیروں کی زکوٰۃ، صبر محروم کو قسام ازل کی سوغات، صبر عباس علمدار سرے نہر فرات، صبر زینب کی ردا شام کے بازاروں میں، صبر زنجیر بپا فسق کے درباروں میں، ہو جو نمرود مقابل تو براہیم ہے صبر، ہو جو نمرود مقابل تو براہیم ہے صبر، نعمت از بارگاہ احمد بے میم ہے صبر، ضبط و ایثار کی اعلیٰ ترین تعلیم ہے صبر، ہو جو نمرود مقابل تو براہیم ہے صبر، نعمت از بارگاہ احمد بے میم ہے صبر، بے میم ہے صبر، نعمت از بارگاہ احمد بے میم ہے صبر، ضبط و ایثار کی اعلیٰ ترین تعلیم ہے صبر، صلح جوئی کی طرف عقل کی تقدیم ہے صبر، صبر جب حد تحمل سے نکل جاتا ہے، صبر تلوار کی برش میں بدل جاتا ہے۔ آپ ہیں اور پھر سوری کچھ اس میں پیجز رہ گئے ہیں، سوری۔ پھر کیا سلسلہ پڑھ چکا ہوں شاید، نہیں پڑھ چکا ہوں بیٹا، تمام ہو رہا ہے، بس چلیے۔ گڑبڑ ہوا ہے بھائی، ایک بار تلاوت پڑھ لیں، ترتیب سے ہو گیا، نہیں وہ یہ زیراکس میں گڑبڑ ہوئی۔ یہ آخری بند ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھا ہوگا نہ کبھی چشم فلک نے یہ سما، کٹ گیا بھائی کا سر اور بہن تھی نگراں، روح زہرا کی یہ کہتی تھی بسد آہو فغاں، میرے صابر کی وفا دیکھ لی اے ابا جان، نہر اشکوں کی میرے دیدہ تر سے نکلی، دین خالق کی مگر ناؤ بھنور سے نکلی۔ آخری بند سنیں کہ ہائے وہ شام غریباں وہ مصیبت کے اسیر، سر کھلی بلوائے اشرار میں شہ کی امشیر، ہائے وہ شام غریباں وہ مصیبت کے اسیر، سر کھلی بلوائے اشرار میں شہ کی ہمشیر، ظلم سے باز نہ آئے مگر اس پر بھی شریر، ہائے عابد کو پنہائی گئی بھاری زنجیر، ان کی نصرت کو وہاں کوئی کہاں اٹھتا تھا، جلتے خیموں سے ہر ایک سمت دھواں اٹھتا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نکال لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين الشهيد، وعلى الأئمة المعصومين من بنيك وعلى المستشهدين بين يديك، خصوصا على مولاي وسيدي بالفضل العباس وجميع شهداء كربلاء وسراء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس وانيس النفوس أيها المدفون بأرض الطوس، يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا شريك القرآن، يا إمام الإنس والجان، يا قاطع البرهان، يا إمام زماننا هذا، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليك وعلى آبائك الطاهرين وأمهاتك المطهرات ورحمة الله وبركاته. سلطانپوری صاحب، احسن صاحب، زوان آدمی صاحب، مشیر صاحب اور نیت رضا قیصر رضا صاحب، کریم حیدر شرار صاحب، والدہ شمیم احسن صاحب، ریاض احسن صاحب، مشیر بھائی، محمود سروش صاحب اور آسی جونپوری صاحب، بیگم کریم حیدر صاحب، ان تمام حضرات کے لیے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کر کے اشارے ثواب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کذالک اللہ ربنا. اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک رفیع الدرجات، انک غافر الخطیئات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ان تمام مرحومین کو بطفیل چہردہ معصومین علیہ السلام ان کے درجات بلند فرما. اور پانچ بار اما یوجیبو پڑھ کے جمیل مرسل پوری صاحب کی صحت یابی کے لیے دعا فرما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب
كاشف السوء اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها اللهم اشف كل مريض اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه